إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملأ الأرض مثل هذا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. بڑے غور سے سننے کی بات ہے، دین سارا ہی غور سے سننے کا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. آپ نے ایک شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا تھا پوچھا: تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: یہ شریف لوگوں میں سے ہے، بخدا یہ اس قابل ہے کہ اس کی درخواست پر اسے بیٹی دے دی جائے. اگر یہ بیٹی طلب کرے تو بیٹی دے دی جائے، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی جائے. راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک اور شخص گزرا. آپ نے پھر اسی سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقیر مسلمانوں میں سے ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے نکاح کی درخواست رد کر دی جائے، اس کی سفارش کو کوئی نہ مانے، اور اگر کچھ کہے تو اس کی بات کوئی نہ سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس پہلے جیسے آدمی کے مانند لوگوں سے زمین پر ہو جائے، اگر اس پہلے جیسے آدمی کے مانند لوگوں سے زمین پر ہو جائے تو بھی یہ اکیلا ان سب سے بہتر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. دوستو، باتیں تو دو ہی ہیں جو اس میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، لیکن انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو بہت بڑے سبق ہیں اس میں. ایک تو یہ بات ہے، مال بے شک اللہ کی نعمت ہے، کوئی شک نہیں. مال کی وجہ سے انسان مستغنی ہو جاتا ہے لوگوں سے، لیکن مال وبال بھی ہے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کی امت کے لیے کوئی امتحان تھا، میری امت کے لیے مال امتحان ہے. مال امتحان ہے. اگر تو وہ مالدار قلبی طور پر غریب بن جائے، قلبی طور پر غریب بن جائے، اس کے دل میں تکبر، غرور، فخر اور مال کی بہتات کی وہ اثرات اس کے اندر موجود نہیں، تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، مستحسن ہے. بلکہ مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا منصب دیا، کو سمجھے تو اس کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق کی بڑی خدمت لیتے ہیں. اگر وہ سمجھے تو اللہ نے اس کو ایک معنی کر اپنا نائب بنا دیا کہ لوگوں کے لیے روزی کا باعث بنے، خیر کا باعث بنے، برکت کا باعث بنے، ان کے لیے حفاظت کا باعث بنے، ان کا دستگیر بنے، ان کے بھلے کاموں میں کام آنے والا ہو، برے کاموں سے بچانے والا ہو، ان کو شر سے بچانے والا ہو، خیر کی طرف لگانے والا ہو، ان کی حفاظت کرنے والا ہو، ان کو دکھ نہ پہنچائے، ان کو راحت پہنچانے والا ہو، مددگار ہو، ہر اچھے کام میں مدد کرے، ہر برے کام میں ان کو بچانے کے لیے کوشش کرے. اور اللہ پاک نے روزی کا ایک ذمہ دار ہے، اس کے پاس 100 مربع زمین ہے،
اس 100 مربع میں بسنے والے اگر وہ ذمہ دار بھیڑیا بن جاتا ہے تو کیا انسان کیا حیوان سب کے ساتھ وہ درندگی کا سلوک کر کے ان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے، بربادی کا باعث بنتا ہے، اپنے لیے بھی وبال اور لوگوں کے لیے بھی مصیبت۔ ایسا مالدار آدمی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ وہ مالدار جس کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، بہت زیادہ کوٹھیے بنگلے، لیکن اس سب کا دل ان کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، اس کا دل ان سب کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے۔ وہ ان کو اللہ پاک کی نعمت سمجھ کے اور اللہ کے رستے میں سب کچھ خرچ کرتا ہے، غرباء کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، غرباء کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مختصر ایک اللہ کی مخلوق کو ستاتا نہیں، خیر الناس من ینفع الناس کا نمونہ بن کے رہتا ہے کہ اس کے وجود سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اس کے وجود سے لوگوں کو شر نہیں ملتا بلکہ شر دفع ہوتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ صحابی گزر رہے تھے سامنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ظاہر بات وہ مالدار آدمی تھا، صاحب نسب تھا، اونچے خاندان کا آدمی تھا۔ انہوں نے کہا یہ ایسا ہے کہ کسی کو دعوت کسی کہے کہ مجھے بیٹی دے تو بیٹی دے دے گا وہ، اور اگر کسی کو یہ بات سنائے تو لوگ سنیں گے، اور کسی سے کوئی اور کام کہے تو لوگ کریں گے، کسی کی سفارش کرے تو منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا آدمی جو گزرا وہ غریب تھا، نام نسب والا نہیں تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس بنیاد پر مقبول تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی روحانی نگاہ نے پہچان لیا کہ وہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا، تکبر سے پاک، غرور سے پاک، فخر سے پاک، بھیک مانگنے سے بچا ہوا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط کہ کوئی آدمی اس جیسا نہیں تھا۔ تب حضور نے فرمایا کہ اس پہلے جیسے آدمی سے ساری زمین بھر جائے، اللہ اکبر، یہ اکیلا ان سب پر بھاری ہے۔ عزت مال کی بنیاد پر نہیں دوستو، لوگوں نے دین کی حقیقت نہیں سمجھی۔ دین مالداری کا نام نہیں ہے، تعیش کا نام نہیں ہے، فراخی مال کی، فراخی زمین کی اس کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا۔ اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دل ہے اور وہ دل اللہ کے ساتھ متعلق ہے، اس میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، رات کو جاگتا ہے، اللہ سے رو رو کے مانگتا ہے، مخلوق کی بھلائی مانگتا ہے اور کسی کو ستاتا نہیں، اس سے بڑا کون آدمی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جس بندے کا تعلق ہو جائے وہ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل کو بلا کے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی دنیا میں اعلان فرما دیتے کہ یہ بندہ اللہ کا محبت کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جب وہ استقامت اختیار کرتا ہے، عاجزی میں انتہا کر دیتا ہے، خلوص میں انتہا کر دیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ جبریل سے فرماتے ہیں اب اس کی محبت مخلوق کے دل میں پیدا کر دو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ اللہ والے کیا ہیں؟ فقراء مساکین تو ہیں، ان کی محبت کیوں لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ اپنے بندوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھو تو ان کی زندگی فقر و فاقے سے بھری ہوئی ہے، تعیش نہیں ہے، مال دولت آئی لیکن اس سے ان کو رغبت نہیں ہوئی۔ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 200 300 اونٹ چلتے تھے ان کے سفر میں، 500 ان کے آدمی مہمان ہوتے تھے۔ یہ خواجہ خان محمد صاحب کے دادا پیر، بلکہ پردادا پیر، جن کے نام پر خانقاہ سراجیہ ہے، لنگر چلتا تھا۔ ایک آدمی جو محوسی تھا سونا بناتا تھا، وہ ایک بالٹی سونے کی بنا کے لے آیا حضرت کی خدمت میں کہ حضرت آپ کا لنگر بہت چلتا ہے اور آپ کو دقت پیش آتی ہوگی پیسے ویسے کی، تو یہ میں نے بالٹی بنا کے پیش کر دی ہے، اس کو قبول فرمائے اور لنگر چلائیں۔ بہت تحقیر سے دیکھا اس کو اور چہرہ غضبناک ہو گیا۔ وہاں جا اٹھ مٹی ڈیل چاوا، وہاں مٹی ڈیل چاوا، وہ مٹی کا ڈھیلا منگوایا، اس اللہ کا نام لے کے پھونک ماری، وہ سونا بن گیا۔ ایک ہن چکھتی، ایک ہن چکھتی، اٹھا کے پھینک دی بالٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کو بے نیاز کر دیتے ہیں دنیا سے. جب آدمی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کا نیاز مند بن جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کا نیاز مند بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو گیا. اسی طرح پھر اس کی محبت مخلوق کے دل میں پیدا ہوتی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے 40 برس سے اوپر ہو گئے، ٹھیک ہے. آج جو بچہ پیدا ہوا ہے 10 سال بعد پوچھتا ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا. جائیداد چھوڑ گئے، مال چھوڑ گئے، ایک کردار چھوڑ گئے دین کا. دین کے لیے مر مٹنے والے تھے. شاہ عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے چھوڑو ان کو، سب حضرات بات کے ہیں. صحابہ کرام کی عزت کیوں ہے اس وقت؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں ہے؟ اسی بنیاد پر ہر آدمی مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے. تحریک تحفظ ختم نبوت میں بدماش جواریے جوا کھیلتے ہوئے جب ان کو پتہ چلا نا، وہ پوچھتے یہ جلوس کیوں جا رہا ہے؟ وہ کو تمہیں پتہ نہیں؟ ایک آدمی پیدا ہوا وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ دعویٰ کرتا نبوت کا. اچھا، پکڑ تول کے وہیں سے کھڑا ہو گیا ساڑھے نبی سے بارے سے کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور اس صحابی کا نقشہ اس نے پیش کر دیا. جوئے سے اٹھتا ہوا وہاں گیا، گولی کھا کے شہید ہو گیا بے حساب و کتاب جنت میں. جس طرح جنگ احد میں وہ صحابیہ تھے، یا رسول اللہ ولی الجنہ، میری جنت ہے، کھجورے کھا رہا تھا، کہا تیری جنت ہے. کھجورے پھینکی اور گھس گیا میدان میں، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اور جنت مفت میں ہاتھ میں آ گئی. تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی محبت بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا صلہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا. یہاں دنیا میں نہیں، قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا جب اللہ جل شانہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو پکاریں گے اور وہاں آواز لگے گی این المتحابون بجلالی، کہاں ہو وہ لوگ جو میری محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. الیوم اذلہم فی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں، آج میرے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. غربت تحقیر کا سبب نہیں ہے، کسی غریب کو حقارت سے مت دیکھو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو، اپنے سے آگے والے کو مت دیکھو. ان کوٹھیوں بنگلوں کی وجہ سے لوگوں کا احترام نہ کرو. احترام اعمال اور ایمان کی بنیاد پر ہے. قابل احترام وہ آدمی ہے جو اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر پختہ اور استقامت والا ہو. مال کی بنیاد پر کوئی آدمی قابل احترام نہیں. ہاں وہ مال والا قابل احترام ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہونا شرط ہے. تو یہ حدیث باعث عبرت ہے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. پھر سن لیجئے تشریح کی کیا کریں. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. آپ نے اس شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا پوچھا تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے؟ سبحان اللہ. ابھی لوگ آ جائیں، پرویز غیر مشرف نامراد مقہور مقبوض، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کرے، اس کا تختہ صفحاتی سے مٹا دیں، اور اس بش ملعون کو جس نے صلیبی جنگ شروع کر رکھی ہے اور مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو بھوک مارنا چاہتا ہے. آپ سمجھے نہیں اس کا فلسفہ؟ وہ مسلمانوں کے تمام وسائل پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو کنگال و کلاش کر کے بھوک میں مارنا چاہتا ہے کہ یہ بے یار و مددگار ہو جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو. پھر یہ دست نگر لے کے میرے پاس پہنچے کہ ہمیں دے کچھ کھانے کو، ہمیں دے کچھ پینے کو، ہمیں دے کچھ بنانے کو. پس پشت فلسفہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بھوکا کر دو. اور مسلمان ایسا بے وقوف بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس سب وسائل ہیں، پھر یہ اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، ہمارا حال یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سینکڑوں من دانے پڑے ہوں، غلہ کی بہتات ہو، پیسے کی بہتات ہو، بینک اس کا بھرا ہوا ہو پیسے سے، اور شام کو وہ روٹی بھیک مانگ کے کھائے. اللہ دینا آتا دے میں گل ٹکر دو روٹے تو دے. اس سے بڑا کمینہ کو ہو سکتا ہے؟ ہم جیسا ذلیل کوئی دنیا میں. خدا نے اتنی نعمت ہم کو دے رکھی ہیں لیکن ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ہم ہیں نام کے مسلمان کہ ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں. عراق مر رہا ہے، پڑوس میں مسلمان ملک نہیں موجود، کسی کو کان میں جوں تک نہیں رینگ رہی. کتنی کتنی طاقتور سلطنتیں موجود ہیں، کوئی ہل رہا ہے؟ ان غربا مساکین کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، ٹس سے مس کوئی نہیں ہوتا. یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے.
افغانستان تباہ ہو گیا، کوئی کسکا، کوئی رویا، کس کا دل پھٹا، کوئی طاقت سامنے آئی ابھر کر؟ یہ ہے اس مال کی پوجا جس کی نفی حضور نے فرمائی ہے۔ مسلمان ایسا کرے تو ملعون، کافر ہے وہ تو ملعون ہے ہی، وہ کرے تو وہ بہت زیادہ ملعون۔ مسلمان کو یہ بات سجتی نہیں کہ وہ مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھے، مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو پروقار سمجھے۔ یہاں آ جائے پرویز غیر مشرف، لوگ اس کے ساتھ جائیں گے استقبال کو طوعاً و کرہاً۔ کوئی اللہ والا آ جائے، لوگ بغیر پوچھے کے بھاگیں گے محبت کے ساتھ۔ یہ ہے وہ علامت ایمان و عمل کی جس کو جو قابل تکریم ہے۔ پوجا نہ کرو، مالدار کی مال کی بنیاد پر پوجا نہ کرو، اس کا احترام مال کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی بنیاد پر۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں مولوی منظور صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی میں نے اپنے مسجد چناب نگر میں نے ان سے کہا برملا اسٹیج پر، میں نے کہا مولانا میں آپ کو ایم این اے یا ایم پی اے کی حیثیت سے دعوت نہیں دے رہا ہوں، ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ کو میں نے بلایا ہے۔ ایم این اے ایم پی اے کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ علم دین کے وارث ہیں، اس بنیاد پر میں آپ کا احترام اور تکریم کرتے ہوئے آپ کو دعوت دی۔ ہاں پوچھا اس شخص کے بارے میں کیا رائے؟ اس نے کہا یہ شریف لوگوں میں سے ہے، مال تھا اس کے پاس، شرافت تھی، اونچے نسب والا تھا، وہ خدا یہ اس قابل ہے کہ اس کی درخواست پر اسے بیٹی دے دی جائے۔ غریب کسی سے بیٹی مانگتا ہے، سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں اس کے پاس مال ہے، زیور دے گا بیٹی کو؟ آج کا معیار دیکھو، 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کا معیار برابر ہو گیا ہے۔ اور کوئی امیر آدمی چل کے آ جائے بیٹی لے کر، بڑا مال ہے، کوٹھیاں دے دو، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، اس کام میں سوچو گی کل کو پچھتاؤ گی، جلدی کر دے نکاح اس سے، ہاں وہ 70 سال کا کھوسٹ کیوں نہ ہو، وہ اپنی 70 سال کی بیٹی اس کو مال کی بنیاد پر دے دے گا بدبخت باپ، کہ پتہ ہے کوٹھی ملے گی، کار ملے گی، بنگلہ ملے گا، نوکر چاکر کام کرنے کو ملیں گے، اور بعد میں چاہے رسوائی اس کی گلے کی ملامت بن جائے۔ اور غریب مانگنے جائے تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے فرنیچر آئے گا، زیور کتنا ہوگا، کپڑے کتنے ہیں، کوئی جائیداد ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا، یہ شریف لوگوں میں سے بخدا یہ اس قابل ہے کہ اس کی درخواست پر اسے بیٹی دے دی جائے، اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی جائے۔ میری سفارش کون سنے گا؟ عبدالرزاق کی کون سنے گا؟ عبدالعزیز کی، ڈاکٹر عبدالحمید کی سفارش کون سنے گا؟ سفارش سنے گا قریشی کی جو نیا نیا وزیر بنا ہے، اس کی سفارش چلے گی، پرویز الہی کی سفارش چلے گی؟ ہماری سفارش چل سکتی ہے؟ ہمیں تو کوئی گھسرا نہیں دے گا کوئی۔ سفارش کر سنی جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا، آپ نے پھر اسی سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ غور سے سنو اور اس کو دل و دماغ میں بٹھا لو، اس حدیث کو، زندگی بڑی کامیاب گزر جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ فقیر مسلمانوں میں سے ہے، امیر نہیں ہے، فقیر مسلمانوں میں سے ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے نکاح کی درخواست کرے کوئی بیٹی نہ دے، سفارش کرے تو سنی نہ جائے، اگر کوئی بات کرے تو سنے کوئی نہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس پہلے جیسے آدمی کے مانند ساری زمین بھر جائے، ملأ الارض، سبحان اللہ، پر ہو جائے تو بھی یہ اکیلا ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فقراء میں شامل کریں، اور وہ امارت نہیں چاہیے جس امارت میں خدا کی ناراضگی ہو۔ اللہ جل شانہ اپنے رضا والاعمال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔